بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی من اتبع الہدا۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21۔ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم خطرات سے اپنا بچاؤ کرو۔ اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے خلقہ، اس کی تھوڑی سی تشریح ہو جائے۔ خلقہ کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا۔ اصل میں درست اندازہ گیری کو خلق کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں خلق یعنی ایجاد کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ جو لفظ خلق ہے یہ ایجاد کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی کسی شے کو عدم سے وجود میں لانا۔ اسے خلق ابداعی کہتے ہیں اور یہ صرف خدا تعالیٰ سے مخصوص ہے۔ البتہ یہ لفظ دیگر معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ مثلا کسی موجودہ چیز کو ایک حال سے دوسرے حال میں تبدیل کرنا، چنانچہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا گیا سورہ مائدہ میں کہ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَاتِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کا پتلا بناتے تھے۔ تو اس آیت کی مختصر تفسیر یہ ہے کہ گزشتہ آیات میں مختلف اور متعدد انسانی گروہوں یعنی متقین، کافرین اور منافقین کا ذکر گزرا، اور اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو فکر اور استدلال اور عقل و تدبر کے ذریعے دعوت دیتا ہے کہ وہ متقین سے پیوست ہو جائیں۔ مذکورہ 3 گروہوں میں سے متقین کے گروہ کو اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے خالق نے منطقی بنیادوں کا ذکر فرمایا ہے جو ربوبیت، خالقیت اور رازقیت سے عبارت ہیں۔ ربوبیت کے ادراک کے بعد عبودیت ہے، یعنی اپنے مربی اور تربیت کنندہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ایک ضروری اور فطری امر ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو مخلوق سمجھتا ہے تو اپنے خالق کی طرف متوجہ ہونا بھی ایک فطری امر ہے۔ کتاب خلقت یعنی یہ پوری کائنات، یہ کائنات کے مطالعے کے ذریعے توحید تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قاری صرف خلقت کے موجودہ صفات پر اکتفا نہ کرے بلکہ اس خلقت کے گزشتہ ادوار پر بھی مشتمل صفات کا مطالعہ کرے۔ موجودہ انسانی نوع سے پہلے یعنی انسانی خلقت سے پہلے کی مخلوقات، غرض کے تمام ممکنہ مخلوقات، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ اس آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات کی تعداد 4 ہے۔ اس میں جو پہلا اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مختلف نظریاتی گروہوں کے تقابلی مطالعہ کے بعد انسان کو متقین یعنی صاحب عقل و منطق کے ساتھ رہنے کی دعوت دی گئی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ انسان کو خلقت کے حوالے سے آفاقی مطالعے کی دعوت دی گئی ہے، اور تیسرا نقطہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسانی خلقت کا مقصد خالق کی پرستش ہے، اور چوتھا اور آخری نقطہ جو اس میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے کہ عابد کے پیش نظر صرف اللہ کی ربوبیت اور خالقیت ہونی چاہیے۔ خداوند عالم ہمیں پروردگار عالم کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے خلوص کے ساتھ، خالصیت کے ساتھ اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔